حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ اللہ کے علاوہ دنیا کا ہر تعلق غلامی ہے۔ آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہیں۔ قبر کے اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ زندگی ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ ضمیر کی موت ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار کے اسپیکر پہ کرتا ہے۔ اصل خسارہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین سے کئی گنا بڑی جنت میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے اور جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ مجھے زندگی کی سچائی کا تب پتہ چلا جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اوپر یا نیچے کرنے سے انسان کی اوقات نہیں بدلتی۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے، لہٰذا اپنی امید کے جگنو کو زندہ رکھیں۔ ہمت نہ کرنا کسی کے برے وقت کے اندر ہنسنے کی، یہ وقت ہے جناب چہرے یاد رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ اذیتناک اور بدترین دشمن وہ ہوتا ہے جو کبھی دوست رہا ہو۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سربراہ کی حالت ٹین کی اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم خود جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اسے اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ خود کو بدلیں، ہر دکھ اور پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ دھول چہرے پر ہو تو آئینے کو صاف نہیں کیا جاتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم اپنی زندگی کا بہترین حصہ مستقبل کو سوچنے میں گزار دیتے ہیں۔ جب ہم پرانے دوستوں کو بھول جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود کو بھی بھول گئے ہیں۔ خواہش پوری ہونے کے بعد ہر چیز اپنی دلچسپی کھو دیتی ہے۔ افسوس ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں نہیں بلاتے، وہ میت پہ سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اصل خواب انسان کو سونے نہیں دیتے، جبکہ کچھ لوگ سو کر خواب دیکھتے ہیں۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ غصہ اور قانون دونوں ہی بہت سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ مانا کہ مرنے والوں کو دنیا بھلا دیتی ہے، لیکن آج کل زندہ کو بھول کر روایت ہی بدل ڈالتے ہیں۔ تالیاں کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی، چند سکے بھی ضروری ہیں مداری کے لیے۔ زندہ لاشوں کی بھیڑ ہے ہر طرف، زندگی موت سے بھی بڑا حادثہ ہے۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں، ان کا اپنا گریباں بھی پھٹا ہوتا ہے۔ جن کی قسمت میں صرف رونا لکھا ہو، وہ مسکرا بھی دیں تو آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ لڑکی کے باپ کی غربت تو برداشت کر لیتی ہے، مگر شوہر کی نہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، بلکہ علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا بااختیار نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنی زندگی کا کچھ حصہ ایسے خوابوں کو ظاہر کرنے کی کوشش میں ضائع کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ روتے وقت عورت منہ پر ہاتھ رکھتی ہے اور مرد آنکھوں پر رکھتا ہے، کیونکہ دونوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے سب سے زیادہ گناہ کہاں سے ہوتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند بہت آتی ہے، تو جان لے کہ نیند ہمیشہ خیر و عافیت کی جگہ پر آتی ہے، اور جب اللہ پاک کی رحمت چھا جائے تو انسان کو سکون اور نیند آنے لگتی ہے۔ دنیا میں صرف احساس بدل جاتے ہیں، ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو، لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ برے وقت میں کندھے پہ رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی ہی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔